الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہودیوں کے تعلق سے کہ انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے، بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یہود کے تعلق سے اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ، مراد یہ تھی کہ اللہ بخیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہود بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس وقت فخاذ نامی یہودی نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے قول پر کسی یہودی نے منع نہیں کیا کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، سب خاموش رہے بلکہ راضی رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، گویا کہ یہ بات سب کا مقولہ قرار دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور کوئی اس کو منع نہ کرے، راضی رہے، تو وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ بیان فرماتا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ باندھے جائیں تنگی اور داد دہش سے۔ ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ یہود دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے۔ یہ معنی ہے کہ ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں اور اس طرح انہیں آتش دوزخ میں ڈالا جائے، ان کی اس بےہودہ گوئی اور گستاخی کی سزا میں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ باندھے جائے ان کے اس کہنے پر، اس کہنے سے لعنت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کا ہاتھ کشادہ ہے۔ بے شک جس کا اللہ رب العزت کا، یعنی جواد و کریم ہیں، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ينفق کیف یشاء، عطا فرماتا ہے جسے چاہے، اپنی حکمت کے موافق، اس میں کسی کو مجال اعتراض نہیں۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یہ محبوب یہ قرآن، اور یہ محبوب یہ قرآن جو تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے یعنی قرآن پاک سے ان میں یہودیوں میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی، اس قرآن کی وجہ سے۔ بیان فرماتے ہیں یعنی جتنا قرآن پاک اترا اور اترتا جائے گا، اتنا ان یہودیوں کا حسد عناد بڑھتا جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ کفر اور سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیر ڈال دیا۔ وہ ہمیشہ باہم مختلف رہیں گے اور ان کے دل کبھی نہ ملیں گے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرَبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔
اور ان کی مدد نہیں فرماتا، وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، یہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتا۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر کتاب والے ایمان لاتے، یہودی اگر ایمان لے آتے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع فرما برداری اور پیروی کرتے اور پرہیزگاری کرتے، تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ہم انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور جب وہ ایمان لے آتے تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ بیان فرماتے ہیں اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل کو، یعنی اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کا اتباع کرتے اور توریت اور انجیل میں اس کا حکم دیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے اور توریت اور انجیل میں تبدیلی اور تحریف نہ کرتے، اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا، یعنی تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، سب میں سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ان کتابوں میں بھی دیا گیا۔ تو اگر وہ ایمان لے آتے، توریت اور انجیل کو قائم رکھتے اور جو کچھ ان کی طرف اترا ان کے رب کی طرف سے اس پر بھی ایمان رکھتے، تو اللہ فرماتا ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، رزق کی کثرت ہوتی، انہیں خوب رزق دیا جاتا اور ہر طرف سے فائدہ پہنچتا۔ اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ دین کی پابندی، شریعت کی پابندی، تقوی و پرہیزگاری، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، رزق کشادہ ہوتا ہے، رزق میں خوب برکت۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں کوئی گروہ اگر اعتدال پر ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتا، یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں، جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ بہت برے کام کر رہے ہیں۔ صدق اللہ۔